حق میں صرف یہ نظر انہیں کیا دکھایا یار، گلا ہی کرتا ہے. کئی آتے ہیں سر کچھ دکھاؤ نا، کچھ دکھاؤ. وہ ہلے ہوئے ہیں ان چیزوں کے. تو اللہ محفوظ رکھے. جس نے جھوٹ بولا، جھوٹ، جس نے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا نا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. ٹھیک. تو یہ جو دکھی لوگ، بیمار، پریشان حال، ان کے ساتھ شعبدے بازی کرے اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ بتائیں نا. جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کرے، بولے، وہ ٹھکانہ اپنا دوزخ سمجھے. تو جو ان دکھی لوگوں کے سامنے کرتب جنتر منتر دکھا کے اپنی ولایت دکھائے اس سے بڑا اس کائنات میں لعنتی کوئی نہیں. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. اللہ دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. دجال آئے گا، اس کے بارے میں سنا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. قبر کی مٹی میں سے اس مٹی کو حکم دے گا، وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. وہ بارش کو بولے گا نہیں ادھر نہیں برسنی، وہ ادھر جا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. اتنا بڑا فتنہ. پھر وہاں پر اللہ نہ کرے جو ایک نمک کی چٹکی کو چینی بنتا دیکھے گا اس کا ایمان کیا ہے؟ وہ تو بڑا کچھ دکھائے گا. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے. نبی علیہ السلام خود پناہ مانگا کرتے ہیں نماز کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ دجالی فتنے ہیں. وہ وہاں کام کرتا ہے پوری دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے کہ میں جادوگر ہوں، آئی ایم میجک مین. یہاں پر جو جادو سے کام کرتے ہیں، یہ کرتب دکھاتے ہیں، وہ ولی بن جاتے ہیں. جو مداری روڈ پہ مداری کر کے دکھائے بڑا کچھ دکھاتے ہیں بیچارے. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے وہ زبان کاٹ دیتا ہے، ہاں جی، وہ گردن اتار دیتا ہے. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے روڈوں پہ جب رونقیں نہیں ہوتی تھی، نیا نیا پاکستان بنا تھا تو اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی. روڈوں پہ ہر جمعرات کو، اتوار کو، جمعے والے دن مداری ایسا ایسا دکھاتے تھے، بندہ عقل دنگ رہ جاتی تھی. خالی ڈبے پانی کے بھر دیتے تھے. وہ کیا تھے؟ مداری تھے. پیسہ چلتا تھا اس وقت. بہت ہوا کسی نے ایک پیسہ پھینک دیا، آنا بڑی چیز ہوتی تھی. ہم تو اس وقت کے دیکھتے آ رہے ہیں یہ. اور یہی کام اگر کوئی گدی پہ بیٹھ کے کرے وہ ولی بن جاتا ہے. اپنی عقل سے سوچو یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وحی نہ آئے تو آپ کو نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے. تو یہ تمہیں دیکھتے ہوئے سارا کچھ بتا دے کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے نا. لوگ ایسے وہ کہاں ہے نا، کاہن کاہن بولا نا ایسے بندوں کو. تو کیا فرمایا کاہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی، کہا کہ یار بڑا پہنچا ہے. میں گیا تو انہیں میں نے دیکھ دی سارا کوئی دس چڑھیا. اس نے تصدیق کر دی نا، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے. آج ہمارا ایمان جو ہے ان چیزوں پہ بنا ہوا ہے. آؤ حقیقت کی دنیا میں آؤ. اٹھو 5 وقت نماز پڑھو. ذلیل و عزت چاہتے ہو وستعینوا بالصبر والصلاۃ. بے اولاد ہو، اولاد چاہتے ہو وستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر وہ راستہ کھولے گا، پھر تمہیں بتائے گا یہ دعائی تیرے لیے کرے گا، وہ بندوبست کرے گا. تجھے نمک کی چٹکی سے تجھے اللہ شفا دے گا. آج تو کیمو، آج تو آپریشن، ٹرانسپلانٹ، فلاں کتنا جی 1.5 کروڑ روپیہ لگ گیا جی سلفی صاحب.
یہ امی کا حال ہو گیا. ہاں یہ فلاں جگہ لے کر گئے, یہ ترکی لے کر گئے, یہ انڈیا سے ہم نے ٹرانسپلانٹ کرایا ہے. 1-2 مہینے کے بعد گڈی چڑھ گئی, 1.5 کروڑ روپیہ. ہاں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے علاج کیا کرو. صدقہ کب دینا میں نے؟ جب بلا چمٹ جاتی ہے. جب بلا چمٹتی ہے دیتے ہیں نا صدقہ, تو پہلے صدقہ دیا کرو نا. بلا کھا جاتی, صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے. ادھر 1.5 کروڑ دے دیا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بیوی میرے پاس آئی بچی اپنی لے کر, اس کو تھیلیسیمیا کی بیماری تھی, تو اس کا علاج اسپین میں ہے. اسپین کے اندر نا اس وقت میرا خیال ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ یا 1.25 کروڑ روپیہ لگتا تھا. کافی پرانی بات ہے. اچھا, اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری, اس کا علاج پہلے اتارا. یہ حدیث ہے. یعنی کہ لا علاج بیماری کوئی نہیں ہے. اسلام نہیں مانتا لا علاج بیماری یہ لفظ, کیونکہ لا علاج کہہ دیتے ہیں نا امیدی, پھر اللہ سے نا امید ہو جانا. اللہ بڑا زبردست ہے نا. ہمارے یقین کو سب سے پہلے اللہ سے توڑا گیا, اپنے پر لایا گیا کہ میں کر سکتا ہوں, میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں, میرے گرد بیٹھ جاؤ, بس جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ, مجھے اللہ کو چھوڑو, مجھے سجدہ کرو. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ہم ان بہلاؤں میں آ گئے ہیں. اس بیوی کو میں نے بولا, بیوی اللہ تعالیٰ تمہاری بچی کو شفا دے. کہتی بڑے غریب ہیں, بڑی مشکل ہم نے نہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. میں آپ کو نا میں اس کو لطیفہ سمجھتا ہوں, دکھ کی بڑی بات ہے. تو میں نے بولا بیوی اللہ کرے یہ تمہاری بچی کو اللہ شفا دے دے گا. زیادہ تر ہوتی ہیں یہ ہو جاتا ہے علاج, اس کا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہو نا, اس کی ماں سے اس کی پھوپھی سے کام ہو جاتا ہے علاج. تو میں نے بولا بیوی اگر تمہاری بچی ٹھیک ہو جائے تو 20-25 لاکھ کی کہیں مسجد بنا دینا. میں نے کیا بولا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے, کہتی اسی کتنے 20-25 لاکھ خرچ سکنے ہیں جی. یعنی کہ ادھر 1.25 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا دینے کے لیے, اسپین جانے کے لیے. ہاں جی, اس کو بولا اگر اللہ کرے اس کے بغیر ہی اللہ ٹھیک کر دے تو بچے نا ہم غریب لوگ کہاں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے علاج کیا کرو. تھوڑا بہت روزانہ, تھوڑا بہت 1 روپیہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے, ہاں جی, نکالا کرو, دیکھو کر کے. ہاں جی, ایک دم کوئی بیماری نکل آتی ہے, بیماری کچھ اور ہوتی ہے. آج کیا بنا ہوا ہے, آج کل ڈاکٹر اللہ ماشاء اللہ تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا دماغ تو اس نے چھوڑ ہی دیا نا. آپ منہ سے کہتے ہیں مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, وہ اللہ نے اس کی ذہنی صلاحیت چھین لی. وہ تمہیں اللہ نے اس کو لیبارٹریوں کا محتاج کر دیا. پہلا ڈاکٹر ایک آنا لے کر نا تمہیں دیکھتا تھا, رنگت دیکھتا تھا, تیرے ناخون دیکھتا تھا, آنکھ ایسے دیکھتا تھا, پھر تیری نبض دیکھتا تھا, تجھے ایک شربت دیتا تھا, کاغذ کی ایسے کاٹ کے لیوی سے لگاتا تھا, پھر 8 آنے تجھ سے لیتا تھا, 3 پڑیاں دیتا تھا, تیری ساری بیماریاں اللہ دور کر دیتا تھا. معالج بھی ایماندار تھا, اس کے اندر بھی درد تھا کہ اللہ اس کو شفا دے دے. آج تو اللہ ماشاء اللہ معالج ڈھونڈتے ہیں کہ گڈی کیڑی چایا اس دا لباس کے وے, پھر لیبارٹری ہیں, پھر اس کمپنی کی دوائی جس نے مجھے حرام سور دینا ہے. یہ نہیں فلاں کمپنی کے لے کر نہیں, اس لیبارٹری کے ٹیسٹ نہیں, یہ یہاں پر ٹیسٹ 2000 کا ہے, وہاں پر 24,000 کا. اللہ اکبر کبیرہ. معالج کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے. جو معالج چاہے حکیم ہے, ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس کے دل میں لوٹ مار ہے تو اللہ اس کو بھی برباد کرے گا, مریض بھی تو برباد ہو جائے گا. پیسے بھی لگ گئے, ملا ککھ بھی نہیں. یہ تو ہے دونوں پاسے, نیگیٹو پازیٹیو. بجلی چلتی ہے 2 چیزوں سے, دنیا چلتی ہے شر اور خیر سے, ہے نا, تو پھر خیر بھاری ہو جاتی ہے نا. باطل اور حق یہ 2 چیزیں نا,
پھر جب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، حق صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہا جاتا ہے، باقی ہر چیز میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو حق وہی ہے، اس کی گائیڈنس جو ہے نا وہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر کر دے گی، چاہے اس دور میں چلے جاؤ، چاہے پچھلے دور میں چلے جاؤ، چاہے اگلے دور میں چلے جاؤ، جب تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے تھامے رکھا، انشاءاللہ میرا رب تم پر اپنا فضل کرے گا۔